کہ کچھ لوگوں کو کچھ شبہات ہوتے ہیں. آج کل بہت عقل پرستی کا دور ہے. لوگ بہت عجیب اس قسم کے اشکالات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان آسمانوں میں اڑتا رہے پھر اس کو اتارا جائے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو بالکل خلاف عقل بات ہے. یہ تو کبھی لاجیکل بات نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے، سائنٹیفک نہیں ہے. انگریزی کے الفاظ بول کر بولے والے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ ہم بہت ہی سمجھدار اور دانشور لوگ ہیں، یہ ایک گمراہی اس طرح کی بہت سی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور خاص طور پر دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا انکار کیا ہے، یہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے آگے چل کر خود اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دیا، جیسے مثلا غلام احمد قادیانی. اور وہ لوگ عام طور پر عقلی قسم کے اشکالات کر کے ہمارے انگریزی داں جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے علماء ہی کی لکھی ہوئی اور انہی سے سنی ہوئی باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک بات تو یہ کہ یہ کس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ذرا ان کو سوچیے. ان کی تو پیدائشی عجیب و غریب طریقے پر ہوئی تھی اور اس پر ہم سب کو ایمان ہے، سب کا ایمان ہے ہم کہ فرشتے اللہ کے جبریل امین کے توسط سے ان کی ماں حضرت مریم صدیقہ کے وطن میں وہ آ گئے تھے. کسی مرد نے حضرت مریم کو چھوا بھی نہیں تھا، وہ تو کنواری تھیں، ان کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اور کسی غیر مرد سے ان کا معاذ اللہ تعلق بھی نہیں ہوا تھا. وہ تو بہت معجزانہ طریقے پر پیدا ہوئے. اور پیدا ہونے کے فوراً بعد کیونکہ وہ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر بستی میں آئیں تو برادری اور بستی کے لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے نامناسب خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ یہ بہتان لگانے لگے کہ جیسے یہ بچہ جو ہے وہ حلال کا بچہ نہیں ہے، حرام کا بچہ ہے. تو اللہ نے اپنی بندی مریم کی پاک دامی کے اعلان کے لیے اس نومولود نئے پیدا ہونے والے بچے کو بولنے کی قدرت دے دی تھی. یہی بچہ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اتریں گے، ان کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ وہ ماں کی گود میں تھے ابھی، اور انہوں نے صاف صاف بات کرنی شروع کر دی اور اپنے بارے میں اور اپنی ماں کی پاک بازی کے بارے میں ایسے کلمات بولے. تو یہ کسی عام انسان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے بھائی. ایک ایسا انسان جو شروع سے آخر تک خلاف عادت طریقے پر اس کا وجود اللہ نے بخشا ہے، اس کو عام قاعدے قانون کے تحت اس کی تو پوری زندگی ہی نہیں گزری، اس کا وجود بھی غیر معمولی طریقے پر ہوا. پھر آئندہ چل کر کیا اللہ نے اس کو روحانی قوتیں دیں. اللہ اکبر. ایک مٹی کے پتلے سے پرندے کی شکل وہ بنا دیتے تھے اور پھر اس پر دم کر دیتے تو وہ زندہ پرندہ بن کر فضا میں اڑ جاتا تھا. یہ کیا زندگی، کیا روحانی طاقت تھی ان کے اندر. ایک بالکل بے جان وجود کے اندر زندگی کا منتقل کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بھی عطا کی تھی. اور وہ لوگ جو اپنے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے یا کوڑھی جیسے لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتے، ان پر ہاتھ پھیر دیتے یا دم کر دیتے تو فوراً اچھے بھلے ہو جاتے تھے، آنکھیں روشن ہو جاتی، جسم پر کوئی دھبا باقی نہ رہ جاتا. حد یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. احیی الموتى باذن اللہ. آپ غور کریں، اس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے. تو اگر یہ عجیب بات آپ کو بہت ناقابل قبول لگ رہی ہے تو پھر جرأت کیجیے اور پچھلی تمام باتوں کا انکار کیجیے. معاذ اللہ. کہیے کہ ہم نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. کہیے کہ ہم نہیں مانتے کہ وہ بچپن میں انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامی کی گواہی دی تھی جبکہ وہ نئے پیدا ہوئے تھے، نومولود تھے. کہیے کہ جو معجزات ان کے قرآن نے بیان کیے ہم وہ بھی نہیں مانتے.